جی تو ماؤس کا شمار کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے سب سے زیادہ انپٹ ڈیوائس کے طور پہ ہوتا ہے کہ 90% جو ہم کام کرتے ہیں وہ ماؤس کی مدد سے کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگنور بھی ہم اسی ڈیوائس کو کرتے ہیں۔ ہم پیسہ خرچ کریں گے سی پی یو کے اوپر، ریم کے اوپر، مونیٹر کے اوپر، لیکن جو ماؤس ہے وہ 150 روپے کا 150 کا استعمال کریں گے جو کہ 6 مہینے بھی نہیں چلتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری آپشن ہوتی ہے وہ برانڈڈ ماؤس کی ہوتی ہے، جو عام طور پہ برانڈڈ کمپیوٹر ایچ پی، ڈیل یا لینووو کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی لائف جو ہے تقریباً 3-4 سال ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ پہ ایک گیمنگ ماؤس استعمال کریں تو اس کی مدد سے ہماری جو کام میں بہت زیادہ سہولت بڑھ جائے گی، اور اس کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گیمنگ ماؤس اگریسو استعمال کے لیے اور رف استعمال کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز آپ دیکھیں، اس کی جو کیبل ہے یہ وہ کپڑے والی کیبل ہے، اس کو آپ کھینچ بھی لیں تو جو کھچاؤ ہے وہ کپڑے کے اوپر آئے گا اور جو کیبل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ اس کے اندر جو کیبل ہے اس میں سارا جو کھچاؤ، اگر اس کے اوپر کوئی کھچاؤ پیدا آتا ہے تو یہ کھچاؤ اس کی وائر کے اوپر پڑے گا۔ دوسرا جو آپ فرق دیکھیں گے وہ اس کے پکڑنے کا انداز ہے۔ اس کی جو شیپ ہے وہ بالکل ہاتھ کے مطابق بنی ہے، تو آپ کا ہاتھ جو ہے پوری طرح اس کے اوپر سیٹ بیٹھتا ہے، تو آپ کی کئی آورز تک اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تھکن کا احساس نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں کھچاؤ نہیں ہوگا۔ اس میں دیکھیں تو اس کا آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ایک نیچرل پوزیشن میں نہیں ہے۔ تیسرا جو فرق ہے وہ ایک یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرا بٹن بھی ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، آپ اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کی مدد سے وہ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ماؤس کے اوپر ایکسٹرا بٹن ہوتے ہیں ہم اس کو کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو چیز ہے اس میں یہ ڈی پی آئی بٹن ہوتا ہے۔ ڈی پی آئی سے ہوتا ہے کہ آپ ماؤس کی جو سپیڈ ہے یا اس کی جو ایکوریسی ہے یا سینسٹیوٹی ہے وہ ایک کلک کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل مختلف گیمنگ کھیلنی پڑتی ہے، آپ کو مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، گرافکس کا کام کرنا پڑتا ہے، کوئی اسکرین چھوٹی ہے، کوئی اسکرین بڑی ہے، تو مختلف اپلیکیشن کے لیے صرف آپ ایک کلک کے اوپر اپنا جو ہے وہ ماؤس کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں، ورنہ اس ماؤس میں ایسی کوئی آپشن نہیں ہے اور آپ کو یہ کمپیوٹر کی سیٹنگ میں جا کے یہ چینج کرنی پڑتی ہے۔ تیسرا جو اس کا محسوس ہوتی ہے چیز وہ ہے اس کا وزن، کہ اس کا جو وزن ہے اس ماؤس سے کافی زیادہ ہے۔ ایک تو اس کے پارٹس ذرا ہیوی ہوتے ہیں، دوسرا اس کے اندر ایک اضافی، اگر اس کو کھولیں تو اس میں ایک ایکسٹرا جو ہے وہ ویٹ دیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سٹیل کا یا لوہے کی چھوٹی سی بار دی ہوتی ہے جس سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ماؤس وزنی ہوگا، تھوڑا سا بھاری ہوگا تو وہ جم کے چلے گا، یعنی کہ اس کی جو موومنٹ ہے پیڈ کے اوپر وہ بڑی سموتھ ہوگی۔ اس کی جو موومنٹ ہے وہ ہلکا ہوتا ہے تو اس کی موومنٹ اتنی سموتھ نہیں ہوتی۔ چوتھا جو فرق آپ کو محسوس ہوگا وہ اس کی ایکوریسی ہے۔ اس کے اندر جو سینسر لگا ہوتا ہے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ایکوریسی ہے پوائنٹر کی وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بات جو گیمنگ لوگ کرتے ہیں، گیمنگ وغیرہ جو شوقین ہیں ان کو اس بات کا پہلے سے آئیڈیا ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ماؤس تو صرف گیمنگ کے لیے ہے، لیکن اگر آپ اس کو عام روزمرہ آفس کے لیے بھی یوز کریں گے تو آپ اس میں بڑا فرق محسوس کریں گے کہ اس کی جو ایکوریسی ہے وہ عام ماؤس سے بہت زیادہ ہے، کہ آپ کلک کہیں اور کرتے ہیں تو وہ ماؤس کہیں اور جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ایشو آتے ہیں وہ بٹن ہے۔ ماؤس جو ہے یا اس کی تار خراب ہو جاتی ہے یا اس کے بٹن خراب ہو جاتے ہیں، یا اس کا جو اسکرول ویل ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہت آسان حل ہے کہ اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈسٹ چلی جاتی ہے، کاربن جمع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کو ہم صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی، تو یہ ماؤس ہم نے کھول لیا ہے۔ کسی بھی ماؤس ہے، کسی بھی طرح کا ماؤس ہے، اگر اس کے اندر کوئی بٹن کے اندر خرابی آ گئی ہے، خرابی کس طرح کی آ گئی کہ بٹن زور سے پریس ہو رہا ہے، کلک سنگل کرتے ہیں وہ ڈبل کلک کرتا ہے، یا یہ جو سکرول ویل ہے یہ صحیح طرح سے سکرول نہیں کر رہا، تو ان سب کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو یا تو تار کی خرابی ہوتی ہے، وہ تو خیر تار بدلنی پڑے گی، لیکن اگر ماؤس کام کر رہا ہے لیکن یہ کلک نہیں ٹھیک کر رہا تو یہ جو بٹن ہے اس کے اندر کاربن آ جاتی ہے، اور اس کاربن کو ختم کرنے کے لیے WD-40 جو اسپرے ہوتا ہے یا عام اویلیبل ہوتا ہے، آٹو میکینک حضرات جو ہے وہ آٹو میکینک والے جانتے ہیں اس کے بارے میں،
تو وہ تھوڑا سا اسپرے، زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا اسپرے اس بٹن کے اندر، اس بٹن کے اندر اور اس اسکرول ویل کے اندر کر دیں تو آپ کا سمجھیں ماؤس بالکل نیا ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی کسٹمائزیشن کے اوپر۔ میں نے جیسے بتایا کہ یہ جو ماؤس ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بٹن ایکسٹرا ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بٹن سے ہم کوئی اور کام لے سکیں۔ ایک یہ بٹن ہے، ایک یہ بٹن ہے اور ایک یہ اسکرول ویل کا بھی بٹن ہے، تو اس کو بھی پریس کرنے پہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ونڈو کلوز ہو جائے یا کوئی اور کام ہم اس کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا جو ہے وہ والیوم کنٹرول ہو جائے، کہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے جو ہے وہ کمپیوٹر کا والیوم ہو، تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ جی، اس سافٹ ویئر کا نام ایکس ماؤس بٹن کنٹرول ہے اور اس کا میں جو ڈاؤن لوڈ کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو اس کی مدد سے ہم ہر بٹن کے ایکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی یہ جو دو بٹن ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو دو بٹن ہیں یہ ہمارے بڑے کام آ سکتے ہیں۔ یہ جو دو ایکسٹرا بٹن سائڈ پہ دیے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مدد سے والیوم کنٹرول ہو جائے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو بٹن ہے یہ ایک 4 بٹن ہے، اس کی مدد سے ہم تمام جو ایکشن ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، والیوم اپ، والیوم ڈاؤن، نیکسٹ ٹریک، پریویس ٹریک۔ اسی طرح یہ بٹن 5 ہے، اس کو بھی اسی طرح ہم چینج کر سکتے ہیں۔ مڈل بٹن یہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں، یہ آپ اس طرح، یہ لیفٹ بٹن ہے، یہ رائٹ بٹن ہے، تو اس کے ہر بٹن کے ایکشن کو ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ ایون کہ کچھ گیمنگ ماؤس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر 5 سے زیادہ بٹن بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو گیمنگ ماؤس ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ بڑا اگریسولی بٹن کو پریس کرتے ہیں زور کے ساتھ، تو بچوں کے لیے یہ بڑا اس کا ایک ہیلپ فل ہے کہ چونکہ یہ تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں، رف استعمال کے لیے بنے ہوتے ہیں، تو بچے اگر اس کو زور سے پریس بھی کریں گے یا اگریسولی استعمال بھی کریں گے تو یہ جلدی خراب نہیں ہوتے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔